میوزک والی تلاوت و نعت سننا، آج کل گانے کی آواز میں قرآن کی تلاوت اور نعتیں آ رہی ہیں، وہ سننا کیسا ہے؟ بعض میں میوزک بھی ہوتا ہے اور بعض میں میوزک نہیں ہوتا، لیکن انداز پورا گانوں والا ہوتا ہے۔ محمد اعجاز ابو ظہبی سے یہ بہت بڑی نعتوں کی توہین ہے کہ گانے کے اسٹائل میں آپ نعت پڑھنا شروع کر دیں یا تلاوت کرنا شروع کر دیں، یہ بہت بڑی ایک قسم کی توہین ہے۔ نعت کو سنجیدہ انداز میں ہی ہونا چاہیے، جس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو، ایک روحانیت پیدا ہو۔ گانوں کے سننے سے روحانیت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ایک ظلمت اور شیطانیت پیدا ہوتی ہے۔ تو نعتوں کا اسٹائل بھی وہی گانوں والا ہوگا، تو یہ تو اس میں تو نعت کی عظمت کے بجائے یہ تو نعت کی جو ہے کہ یعنی بے ادبی ہے ایک قسم کی، اس لیے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ عمرہ کے بعد چاروں طرف سے کچھ بال کاٹ دینا کافی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض مرد حضرات عمرہ کرنے کے بعد سر کے چاروں طرف تھوڑے تھوڑے بال کاٹ دیتے ہیں، کیا ایسا کرنے سے ان کا عمرہ ہو جاتا ہے؟ ریحان جدہ: نہیں، ایسا نہیں ہوتا، کم سے کم 1/4 سر کے بال کاٹنا لازم ہے احرام سے نکلنے کے لیے، 1/4 یعنی 25% بال جو ہے نا وہ انگلی کے ایک پورے کے برابر کٹیں گے، یعنی 1 انچ بال، کم سے کم 25% بال آپ کے سر کے 1 انچ کے برابر کاٹنا ضروری ہے احرام سے نکلنے کے لیے۔ باقی شرعی طور پر ویسے جائز نہیں ہے کہ آپ سر کے صرف 25% بال کاٹیں اور باقی چھوڑ دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے بال منڈوانے اور کہیں سے رکھنے سے منع کیا ہے، اور اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ کہیں سے چھوٹے کرنا کہیں سے بڑے کرنا بالوں کو، لہذا سر کے بال چاروں طرف سے برابر برابر چھوٹے کیے جائیں گے یا چاروں طرف سے رکھے جائیں گے، اور احرام سے نکلنے کے لیے کم از کم 25% کٹیں گے تو آپ احرام سے نکلیں گے، تو احرام سے تو نکل آئیں گے، لیکن یہ اس عمل کا گناہ ہوگا کہ آپ نے کہیں کے بال کاٹ دیے کہیں کے نہیں کاٹے، یہ ایک الگ سے شریعت میں غیر پسندیدہ چیز ہے۔ جمعے کے بعد 6 سنتیں پڑھنے کا حکم، بہت سے لوگ جمعے کی نماز کے بعد 6 رکعت سنت نہیں پڑھتے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صہیب صاحب KPK: دیکھیں 6 رکعتیں بعض علماء کے نزدیک مؤکدہ ہیں، بعض کے نزدیک 4 مؤکدہ ہیں، تو 6 نہ پڑھے 4 بھی پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن جمعے سے پہلے بھی 4 سنت وہ بھی مؤکدہ ہیں، اور جمعے کے بعد بھی کم سے کم 4 سنت وہ بھی مؤکدہ ہیں، ان کا چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ لڑکا لڑکی نے موبائل پر نکاح کر لیا تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی موبائل پر کال سے نکاح کر لیتے ہیں، دونوں 3 دفعہ ایک دوسرے کو قبول کر لیتے ہیں، کیا اس صورت میں نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ بلکہ جبکہ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور گواہ بھی نہیں ہے۔ شاہد صاحب انڈیا سے: اگر گواہ موجود بھی ہو پھر بھی نہیں ہوگا فون پہ نکاح، اس طریقے سے فون پہ ایجاب و قبول سے نکاح نہیں ہوتا، اس کے لیے وکالت ضروری ہے کہ کسی کو وکیل بنائے دلہن یا دولہا، اور جہاں گواہ بیٹھے ہوئے ہوں وہاں پھر ایجاب و قبول کی مجلس وہاں پر ہو، تو فون پہ وکیل تو بنایا جا سکتا ہے کسی کو قبول کرنے کا، لیکن ڈائریکٹ قبولہ نہیں جا سکتا فون کے اوپر، اس سے نکاح نہیں ہوگا۔